نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى في مقام آخر انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ شرک کی مذمت سے متعلق پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی مذمت بیان کی ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھنا ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم کہ مشرک آدمی شرک کی حالت میں جو بھی نیکی کرے گا اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، ان کو ستو پلاتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر بھی ایمان لایا، قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک طرف مشرک ہے جو مسجد حرام کی تعمیر کر رہا ہے اور دوسری طرف مومن ہے، ایک طرف مشرک ہے جو حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے، دوسری طرف مومن ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی مشرک کا حالت شرک میں کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت کے اندر محل تیار فرمائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھئی مسجد کون بنا سکتا ہے؟ عالیشان مساجد بنانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں، اس پر تو کروڑوں روپے خرچ ہو سکتے ہیں۔ تو آج کل کے زمانے میں کروڑوں روپے خرچ کرنا، مساجد بنانا، یہ تو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو عالیشان قسم کی اور بڑی بڑی مسجدیں بنا سکتے ہیں اور کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی اس کو بھی اجر ملے گا، یعنی اس کے لیے بھی اللہ تعالی جنت میں محل بنائیں گے۔ اس حدیث کا یہ مقصد نہیں کہ گھونسلے کے برابر جو ہے مسجد بنائی جائے، مقصد یہ ہے کہ تھوڑے سے پیسے بھی ایک آدمی اگر مسجد کی تعمیر میں خرچ کرتا ہے، 100 روپے، 1000 روپے، 500 روپے، 5000 روپے، 10,000 روپے، کم پیسے بھی خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرمائیں گے۔ اب آپ دیکھیں حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے مسجد کی تعمیر اور مسجد کے بنانے کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ ایک عام مسجد اگر کوئی شخص بناتا ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ام المساجد مسجد حرام، بیت اللہ، خانہ کعبہ، اس کی تعمیر کون کر رہا ہے؟ یہ ام المساجد ہے۔ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس قسم کے بڑے بڑے مشرکین، وہ ام المساجد، تمام مسجدوں میں سب سے اعلیٰ مسجد حرام بیت اللہ کی تعمیر کر رہا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ تو یہ تو اس دنیا کی سب سے عالیشان اور سب سے عظیم الشان مسجد کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں۔ ابو وہب جو مسجد حرام کا متولی تھا، اس نے اعلان کیا کہ ہم خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر ہم صرف حلال پیسہ لگائیں گے، یعنی کوئی بدکار عورت جس نے بدکاری سے پیسے کمائے ہو وہ پیسے بھی اس میں خرچ نہیں کیے جائیں گے اس کے۔ اسی طرح اگر کسی نے چوری ڈکیتی کی ہے، کسی سے مال غصب کیا ہے، چھینا ہے، اس مال کو بھی ہم بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے، صرف نہیں کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو حلال جو آمدنی تھی جس سے چندہ ہو چکا تھا، حلال آمدنی سے وہ پیسے کم پڑ گئے، اور اس کی وجہ سے آج یہ حتیم کا حصہ جو آپ کو خانہ کعبہ سے باہر نظر آ رہا ہے اس کی تعمیر نہ ہو سکی۔ حالانکہ یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن حلال آمدنی کے نہ ہونے کی وجہ سے حتیم کا یہ حصہ باہر جو ہے وہ رہ گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائے کہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو وہب، ان لوگوں نے ام المساجد اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور عام مسجد کی تعمیر پر بڑی فضیلت آئی ہے، لیکن ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں۔
ابو لہب کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالی نے سورت نازل فرمائی ہے اس کی مذمت کے اندر. مشرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کی تو مغفرت ہی نہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کی اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ اللہ نے کیا دوزخ بنا دیا ہے. اور یہ ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص حج مبرور، یعنی وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، مقبول ہوتا ہے، حلال پیسوں سے کرتا ہے، خلوص نیت سے کرتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے گوئے کہ وہ آج اس کو ماں نے جنم دیا ہے، آج جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. ماں کے پیٹ سے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو جو آدمی حج مقبول کرتا ہے حلال آمدنی سے، خلوص نیت کے ساتھ، وہ بھی اسی طرح گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. اور مشرکین مکہ، مشرکین عرب، انہوں نے تو کئی حج کیے تھے، لیکن ان کے یہ حج اللہ کے ہاں مقبول نہیں. خود اللہ نے فرمایا جعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ کے ہاں ان کی کوئی نیکی معتبر نہیں ہے، نہ ان کے حج مقبول ہیں، نہ مسجد حرام کی تعمیر مقبول ہے، اور نہ انہوں نے جو حاجیوں کی خدمت کی ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اس سے آپ اندازہ لگائے کہ مشرک جب حالت شرک میں کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اس پر کوئی اجر اور ثواب مرتب نہیں ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین عاشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. دیکھیں مشرکین جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں ان کی یہ نیکی ان کو کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا ہے اور شرک کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. اور مشرک شرک کی حالت میں جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عاص ابن وائل نے اپنے بیٹے کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ غلاموں کو آزاد کرنا. اب آپ کو معلوم ہے کہ غلام کو آزاد کرنا اس کا کتنا اجر ہے، لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ عاص ابن وائل کو اس وصیت کی وجہ سے یا اس کے بیٹے نے جو غلام آزاد کیے اس کی وجہ سے عاص ابن وائل کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ قربانی کا کتنا بڑا اجر ہے. جب صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر ایک بال کے بدلے میں 1 نیکی ملے گی. مشرکین قربانیاں بھی کیا کرتے تھے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کی یہ قربانیاں ان کو کام آئے گی، اس سے ان کو فائدہ ملے گا، یہ ان کے لیے مفید ثابت ہوگی، آخرت کے اندر وہ اس کی وجہ سے عذاب سے بچ سکیں گے؟ بلکہ اگر کوئی شخص مشرک کے لیے دعا کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، تو اس کی یہ دعائے مغفرت بھی اس مشرک کو فائدہ نہیں دے سکتی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ نہ تو کسی نبی کے شایان شان ہے، نہ ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کرے، مغفرت کرے، اگرچہ وہ مشرکین ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. جب یہ بات تمہیں معلوم ہو گئی کہ یہ دوزخ والے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، شرک کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، تو فرمایا کہ نہ تو نبی کے شایان شان ہے کہ ان کے لیے استغفار کرے، اور نہ ایمان والوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کریں. یعنی اگر استغفار کریں گے تو ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا. آپ ان آیات کے شان نزول اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مفسرین نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. آپ ان کے لیے استغفار کرے یا نہ کرے ان کی کوئی بخشش نہیں. اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کرے تب بھی ان کی مغفرت اللہ نہیں فرمائیں گے. مشرک آدمی کی مغفرت اللہ نے کرنی نہیں ہے، یہ اللہ نے قانون بنا دیا، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو آدمی شرک کی حالت میں مرا ہے، چاہے اس نے جتنی بھی نیکیاں کی ہو، اس کی نیکی اس مشرک کو کام نہیں آ سکتی. بلکہ اگر کوئی مسلمان اس مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ دعائے مغفرت بھی اس کے کام نہیں آ سکتی. مشکات کے اندر موجود ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے سفارش کریں گے، مغفرت کی اپیل کریں گے،
تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، لیکن وہ اپنے والد کے لیے جو مغفرت کی اپیل کریں گے وہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو دیکھیے نبی جو ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے بھی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے لیے دعا کر لی، آئندہ کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، بلکہ اللہ نے فرمایا ولا تقم علی قبرہ، آئندہ کے لیے کسی مشرک کی قبر پہ آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا، ولا تصلی علی احد منہم مات، آج اس کے بعد کسی مشرک کی نماز جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھنی ہے۔ تو نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشرک آدمی شرک کی حالت میں جو بھی نیکی کرتا ہے اس کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی نیکی کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، بلکہ اگر کوئی مسلمان موحد آدمی کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے گا تو اس کی دعائے مغفرت بھی اس کو کام نہیں آ سکتی۔